موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور سبسکرائب کر لوگوں میں بھی شیئر ضرور کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور شہر میں ٹہلنے لگے تو آپ نے دیکھا فرعونی اسرائیلیوں پر خوب ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ایک روز آپ کا گزر بازار سے ہوا تو آپ نے دیکھا ایک فرعونی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ آپ سے رہا نہ گیا اور آگے بڑھے اور اس فرعونی کا قتل کر دیا۔ دوسرے دن جب وہاں سے گزر ہوا پھر وہی منظر تھا، فرعونی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ پھر مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس فرعونی نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرے گا جس طرح تو نے کل قتل کیا تھا؟ اس کے بعد پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی تو مقتول کے لوگ موسیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ ایک فرعونی جو دل میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا آ کر حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ قرآن کریم کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، موسیٰ نے معافی طلب کی، اے اللہ، میرا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے شیطان نے بہکایا، اور بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی اور توبہ کیا۔ اللہ نے انہیں بخش دیا، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف نکل گئے اور چلتے چلتے مدین پہنچے، جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب آپ بستی کے پاس پہنچے، بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہیں دو لڑکیاں الگ کھڑی نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو ان لڑکیوں نے کہا، ہم اتنی بھیڑ میں کیسے جائیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پوری طاقت سے بھیڑ ہٹا کر پانی لیا اور ان بکریوں کو پلایا۔ اس کے بعد درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے، ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے جلد نکل گئے تھے۔ بھوک کی شدت سے کمر جھک گئی تھی۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے، جس کی وجہ سے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی۔ پھر ان لڑکیوں نے گھر آ کر اپنے والد شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا اور کہا، ہم اس نوجوان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب نہ ڈر، تو محفوظ ہے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ ابن عباس نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 سال تک مدین میں رہائش پذیر رہے اور پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر کافی لمبا سفر تھا اور رات تاریک تھی۔ جب آپ طور کے مقام پر پہنچے تو راستہ بھٹک گئے، لہٰذا ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ کچھ دوری پر آپ کو آگ جلتی ہوئی دکھائی دی تو آپ نے سوچا وہاں چل کر دیکھیں، شاید کوئی اور مسافر ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ ہی مل جائے تو سردی سے راحت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت آگ کی لپٹ میں ہے اور درخت جلنے کے بجائے خوبصورت اور روشن نظر آ رہا ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی طویٰ میں ہے، جو ایک مقدس زمین ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی چن لیا تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں اور توحید کی دعوت دیں، اور اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ کے ذمے ہوگی۔ ابھی حضرت موسیٰ حیران و پریشان تھے کہ پھر اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی دوسرے کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی۔ حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک لاٹھی ایک اسلحہ بن گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ ڈر گئے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، گھبراؤ نہیں اور خوف نہ کرو، اس اسلحے کو پکڑ لو، میں اسے پھر ویسا ہی کر دوں گا جیسا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے اسلحے کو پکڑا تو وہ پھر سے لاٹھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر حکم ہوا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اور جب گریبان سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ نہایت روشن اور چمکدار ہو گیا۔ لہٰذا یہ دو معجزے اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ جب اللہ سے کلام کر کے لوٹے تو آپ کے چہرے پر اتنی روشنی تھی کہ آپ کو دیکھنے والا تاب نہ لا پاتا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ سے کلام کرنے پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور تبلیغ و توحید کے لیے مصر کے دربار پہنچ گئے۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس نور کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ یہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے پودے نہیں اگتے۔ روایت ہے کہ اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب توریت نازل فرمائی۔ اس مقام سے ہی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی سنت نازل فرمائی۔ کوہ طور کو مسلمان، ہندو اور عیسائی سب مانتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو ایک دن میں 2 طرح کے درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت یہ ناقابل برداشت تک گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت 0 ڈگری تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ ایک دن میں 3 طرح کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن کے وقت سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اسی جگہ پر سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عبادت کی۔ حضرت موسیٰ نے نبوت ملنے کے بعد اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا، اور آپ علیہ السلام روزانہ آدھی رات اس پہاڑ پر تشریف لاتے اور عبادت کرتے اور پھر صبح واپس لوٹتے۔